السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم مدینہ عربک بک 3 چیپٹر نمبر بھی 3 ہے انشاءاللہ۔ آج ہمارا مدینہ عربک کے حساب سے جملہ اسمیہ کا لاسٹ چیپٹر ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ ایک نئی چیز آئے گی۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ ویسے تو دو چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک وہ چیز ہے جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے مستقل امپورٹنٹ ہے، دوسری مستقل امپورٹنٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی وہ 1 یا 2 بار ہی آئی ہے، اور ویسے وہ اسپیکنگ کے حساب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ہم اس پہ زیادہ دماغ کو نہیں کھپائیں گے۔ اور اس کے ساتھ دوسری انفارمیشن یہ کہ اب آپ کی کلاس مدینہ عربک کی ہر 2 دن کے بعد ہوگی۔ جی تو اس کا ریزن کیا ہے کہ آگے مدینہ عربک میں جملہ فعلیہ سٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے۔ ہر 2 دن بعد آپ کی اسی طرح کلاس ہوگی، اور اس میں آپ کو میں فعل ماضی، فعل مضارع بار بار چینجز کے ساتھ پریکٹس کرواؤں گا، تو انشاءاللہ یہ آپ کا پورا جو فعل کا ٹاپک ہے بہت سٹرونگ ہو جائے گا۔ گرامر کا ہم وہی ویکلی رکھیں گے کہ جو ویک کے حساب سے چل رہا ہے، اور اس مدینہ عربک کی جو پریکٹس ہوگی اسی میں آپ کو جو کچھ ہم گرامر میں پڑھ رہے ہوں گے وہ بھی میں آپ کو کرواتا رہوں گا، چینجز کروا کر، جملوں میں تبدیلیاں لا کر، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تمام اسٹوڈنٹس پلیز جو میکسیمم ہاتھ کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اوکے مس رافیہ پلیز اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ جی سر۔ ایمن بی آپ آ جائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر ذرا یہ پورا پیج پڑھیں اور ترجمہ کریں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ الدرس الثالث احمد کم طالبا فی فصلکم یا علی۔ سر ترجمہ بھی کروں ساتھ؟ وہی تو سب سے اہم ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ احمد کتنے طالب علم ہیں آپ کی کلاس میں؟ اے علی، علی فی فصلنا 14 طالبا۔ علی فی فصلنا ہماری کلاس میں 14 طالبا، 4 اور 10۔ اچھا یہ کیا ہے؟ 14 ایک منٹ، یہ 4 یہ 10، تو 10 جمع جی 4 از اکول ٹو 14 ہاں جی۔ 14 طالب علم۔ یہ ایک نئی چیز آئی احمد، ہے جو ابھی ہم بات کرتے ہیں، اس کے پہلے آپ آگے چلیں۔ جی احمد الطلاب فی فصلنا اکثر۔ احمد ہماری کلاس میں طالب علم زیادہ ہیں۔ اوکے فیہ یہ دوسری نئی تسعۃ، چیز آئی ہے، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ جی فیہ 19 طالبا، اس میں 9 جمع 19 طالب علم ہے۔ یس، یا علی، اے علی، ما اسم الطالب مسم الجدید۔ طالب الجدید، یہ حمزۃ جی الوصل ہے نا؟ جی ما اسم الطالب الجدید جدید الذی جاء امسی۔ نئے طالب علم کا نام کیا ہے جو آیا ہے شام کو؟ جی علی اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے۔ احمد ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے۔ الیسا کذالک، نہیں ہے کذالک آپ کی طرح۔ نو، ذالکا اشارہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کی الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ جی جی کیا ایسا نہیں ہے۔ اوکے ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم آ جائیں، کم کے بعد آپ کو اسم منصوب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ یہ عربی ٹرمنالوجی میں کہلاتا ہے تمجیز۔ کیا کہلاتا ہے سسٹر؟ تمییز۔ تمجیز۔ اچھا یہ تمجیز کیا ہوتی ہے؟ تمجیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا اسم جو مبہم ہو، مبہم سے مراد ہے کہ اس میں بات واضح نہ ہو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔ مثال کے طور پہ آپ چینی، آپ دکان پہ گئے چینی لینے اور آپ نے کہا 1 کلو دو، ٹھیک ہے،
جی سیدھا ہی آپ نے کوئی بات نہیں کی, آپ نے کیا کہا 1 کلو دو, وہ کہے گا بھائی 1 کلو کیا دوں آپ کو, تو آپ کیا کہیں گی؟ چینی. ہاں جی, وہ جو چینی اب آئے گا وہ تمجیز بن کر آئے گا, ٹھیک ہے, اور تمجیز ہوتا ہے واحد, ٹھیک ہے, نکرہ, جی اور کیا ہوتا ہے منصوب, منصوب. ٹھیک ہے, یہ 3 اس کی طالباً علامات ہوتی ہیں, تمجید. یہ 3 طرح سے آتا ہے, وہ واحد, منصوب اور نکرہ. اب آپ کہیں کم, میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ کی کلاس میں, کہتا کم, آپ کہتے ہیں جی کی کم, اگلی گال بھی دسو نا, پھر میں کہتا ہوں کم طالباً, یا کم کرسیاً, ٹھیک ہے, کم قلماً, کتنا بھی. اب میری بات واضح ہو رہی ہے کہ کم کے بعد میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کم استفہامیہ کے بعد ایک واحد اسم نکرہ ہوتا ہے, یہ کہلاتا ہے تمجیز. سو کم طالباً فی فصلکم یا علی, آگے ہے فی فصلنا 14 طالباً. یہ اب ہم نے گنتی کتنے تک پڑھی تھی سسٹر؟ 10 تک. 10 تک پڑھی تھی, ویری گڈ. اب ہم 10 سے آگے گئے ہیں. سو 10 سے آگے مطلب یہ ہوا کہ 11 سے لے کر 20 تک, 19 تک, یہ مختلف طرح سے آتی ہے. 1 اور 2 مرکب توصیفی بن کر آتی تھی, اور 3 سے 9 تک مرکب اضافی بن کر آتی تھی. ایسا ہی تھا سسٹر؟ جی جی بالکل. ہاں جی. اب جو 11 اور 12, 11 سے لے کر 19 تک یہ ایک ہی طرح کی ہے. اچھا, اس میں کیا ہوگا, اس میں 3 پارٹ ہوتے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے, کہ جو تو 10 سے اوپر کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے, اور 10 کے لیے عشر الگ کر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات, یہ تینوں منصوب رہتے ہیں. تینوں کیا رہتے ہیں؟ منصوب. ایک اور ایڈیشنل بات کہ یہ جو پہلے دونوں پورشن ہیں یہ پھر مبنی بھی رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ مبنی, سوائے 11 اور 12 کے. 11 اور 12 مبنی نہیں رہتے, 13 سے 19 تک یہ مبنی رہتے ہیں, یعنی ان کے پیچھے حرف جر آ جائے, یہ اسی طرح اسی حالت مجرور کہہ دیں کہ ہم ان کو, مطلب اگر یہاں پہ لگ جائے نا بِأَرْبَعَةَ, اب یہ مجرور کہلائے گا لیکن اس کی حرکت چینج نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی بن چکا ہے, ٹھیک ہے. سو صرف جو چیز آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں, باقی اس پہ ہم زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نہ تو قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہے, اور نہ ہم کئی دکانوں پہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس سے قیمت پوچھتے پھریں. صرف آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کا جو طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کا معدود ہو مذکر, یہاں پہ ہم معدود لکھتے ہیں, معدود ہو مذکر, تو عدد کیا, اب اس کے 3 پورشن ہیں, تو اس کے یہ دونوں حصے مؤنث ہونے چاہیے. 14 طالباً, یہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. جی سر, عشرہ تو مذکر ہے. عشرہ مذکر آ رہا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا انہوں نے مشق میں کیا کروایا, کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آپ کا معدود مذکر ہو تو یہ دونوں مؤنث ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا معدود مؤنث ہو تو یہ دونوں مذکر ہوتے ہیں. سمپل سی سٹوری ہے. سر جی, جی سر جی جو معدود ہوتا ہے نا وہ درمیان والے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, جبکہ وہ نمبر کے ساتھ معدود اور نمبر میں اپوزٹ ہوتے ہیں. عشرہ اور طالباً یہ آپس میں مطابقت رکھیں گے, جبکہ طالباً نمبر کے ساتھ پیچھے جو ہے معدود ہے نا وہ اپنے نمبر. ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ خیر مس رافیہ. ٹھیک ہے, تو فی الحال یہ والا پورشن ہے, اس مدینہ عرب کے حساب سے ہی ہم کر رہے تھے, کیونکہ میں نے کہیں اور کسی اور طرح پڑھا تھا. میں نے کہیں اور یہ پڑھا تھا کہ معدود باقی دونوں چیزیں اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں, یعنی معدود مذکر ہے تو عدد دونوں مؤنث آئیں گے, اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد دونوں مذکر آئیں گے. بہرحال اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو کیونکہ یہ دونوں کاؤنٹنگ ہے, دونوں عدد ہیں. بہرحال فی الحال مدینہ عرب کو فالو کرتے ہوئے
جو پہلا پورشن ہے وہ مؤنث رہے گا اور آخری دونوں جو ہیں وہ مذکر آئیں گے. میں مزید بھی اس پر دیکھوں گا کہ یہ فرق کیسے آ گیا, ڈفرنس کیوں ہے, کیونکہ میں نے کسی اور بڑی کتابوں میں ڈفرنٹ پڑھا ہے. چلیں اس کو میں بعد میں دوبارہ دیکھوں گا. فی الحال میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ میں نے کبھی خود بھی اس ٹاپک کے اوپر توجہ نہیں دی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ابھی کہ میں نے اس ٹاپک کو کتنا کی اہمیت دی ہے. میرے لیے یہ ٹاپک صفر ہے. کیوں صفر ہے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں آ جائے گا رأیت احد عشر کوكبا, مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی رأیت فعل ماضی ہے, انا فاعل ہے, احد عشر کوكبا اس کا مطلب 11 ہے اور سارا حالت نصب میں آ رہا ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ ایک بار آیا, اس کے بعد پھر کہیں ایک جگہ آیا 19 آیا ہے جہاں پہ 19 فرشتوں کی بات کی گئی ہے. تو اس لیے اس ٹاپک کو اتنا زیادہ, یہ عربی میں یہ جو گنتی کا ٹاپک ہے نا, یہ بڑا بہت زیادہ بوجھ والا ہے. میں اس کو بوجھ والا محسوس کرتا ہوں. کئی لوگ ہو سکتا ہے انجوائے کرتے ہوں, تو اس لیے میں اس پہ زیادہ وقت ضائع کر کے باقی چیزیں نہیں افیکٹ کرنا چاہتا. تو باقی آپ کی مرضی ہے. پھر بھی میں اس کو دوبارہ سے دیکھوں گا کہ یہ دونوں کا فرق کیوں آ رہا ہے. بہرحال ہم فی الحال مدینہ عربک کی کتاب کے حساب سے ہی چلتے ہیں. ابھی نیچے کچھ لوگ آئے کامنٹ کریں گے جی لا جی یہ تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. نہیں دیتا تو نہیں دیتا, میری مرضی. اوکے, اکثرو. اب آپ دیکھیں یہ سسٹر اکثرو کون سا وزن ہے؟ افعلو. افعلو, ایکسیلنٹ. افعلو یہ ہے امپورٹنٹ 3 پوائنٹ. افعلو, یہ افعلو ایک ایسا وزن ہے جو کسی بھی چیز کی, اچھا اس میں جو بھی چیزیں آئیں گی اس میں صفت کا معنی موجود ہونا چاہیے. سسٹر کون سا؟ صفت کا معنی. صفت کا معنی موجود ہونا چاہیے. یعنی اگر میں کہوں حسن تو آپ اس کو افعلو کے وزن پر بنائیں گی تو کیا بنے گا؟ احسن. احسن. کبیر کو اگر بنائیں گی افعلو تو کیا بنے گا؟ اکبر. بعید کو بنائیں گی تو کیا بنے گا؟ ابعد. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. سو اس کو کہتے ہیں اسم التفضیل. کیا کہتے ہیں؟ اسم التفضیل. اسم التفضیل کہتے ہیں اس کو. یعنی کسی چیز کو زیادہ بڑا کر کے دکھانا. یعنی کبیر بڑا, اکبر بہت بڑا. ٹھیک ہے, یہ ٹاپک ہمارا تفصیل والا ہے. یہ ہم جب عربی مکمل کریں گے گرامر کی, پھر اس کی ہم نوک پلک سواریں گے اور کچھ چیزوں کو وہاں سٹڈی کریں گے. یہ ٹاپک وہاں ایک لسٹ میں آئے گا, وہاں ہم اس کو دیکھیں گے تفصیل سے. ابھی کیا ہے, اتنا سمجھ لیجئے کہ افعلو وزن پر ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ کا میننگ ہوتا ہے. جیسے الطلاب فی فصلنا اکثر, ہماری کلاس میں طلباء کیا ہیں سسٹر؟ زیادہ ہیں. زیادہ ہیں. اچھا, اس کے 2 طریقے ہیں استعمال کے. افعلو کے بعد ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے من حرف جر آتا ہے. اس کا مطلب اب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کسی چیز کے ساتھ اس کی کیا کی جا رہی ہے, اس کی مماثلت کی جا رہی ہے, کمپیریزن کیا جا رہا ہے. یعنی خالد اکبر من حامد. کیا مطلب ہوا؟ خالد بڑا ہے حامد سے. حامد سے زیادہ اب بڑا. کیا ہوا؟ زیادہ دو کی بڑا. کمپیریٹیو میں آ گیا, کسی کو کسی سے زیادہ بتانا. تو ایک اور یہ طریقہ ہوتا ہے. اب ایک ہوگا خالد اکبر طالب فی فصلنا. اب کیا ہوا؟ اکبر طالب. اب یہ جو اکبر طالب ہوگا اس کا میننگ ہم کیسے کریں گے؟ اکبر طالب یہ مرکب اضافی بن کے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طالب علموں میں سب سے بڑا. کس میں سسٹر؟ طالب علموں میں. طالب علموں میں سب سے بڑا. یعنی حامد ہماری کلاس میں تمام طالب علموں میں سب سے بڑا ہے. یعنی اس کو کمپیریٹیو نہیں کروایا گیا بلکہ سیدھا ہی بتا دیا کہ بھائی یہی بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. صحیح ہے. تو وزن کا نام کیا ہے؟ جی افعلو. افعلو وزن ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ فعل کی گردان میں سے کون سی گردان میں کون سے صیغے سے مماثلت رکھتا ہے؟ سر وہ مضارع کے متکلم واحد کے صیغے سے. ویری گڈ, واحد متکلم سے یہ مماثلت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اس کا استعمال بڑا واضح ہے. ایک تو اس کے بعد من کھڑا ہوگا,
اور زیادہ تر یہ مرکب اضافی بن کے آتا ہے. اچھا ایک اور طرح بھی یہ آتا ہے, وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ مثال کے طور پہ حسن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں احسنو. احسنو, احسنو کیا وزن ہو گیا سسٹر؟ افعلو کا وزن, مطلب بہت اچھا. اب احسنو کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے تمجیز بن کر. احسنو کے بعد کے بعد کبھی کبھی آپ کو یہ تمجیز بھی ملتی ہے. خلقن کیا مطلب ہے؟ یعنی کس حوالے سے اچھا ہے. اب کبھی ہم کہتے ہیں نا کبھی کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جس میں ہم کچھ اسپیسیفک کر سکتے ہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ احسن خلقن, یعنی اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. اخلاق کے لحاظ سے سب احسن خلقن. تو یہ اس کو کہتے ہیں اسم التفضیل. اس کا مختصر سا تعارف ہے. یہ جمع کے لیے بھی یہی واحد ہی استعمال ہوتا ہے, مؤنث کے لیے بھی مزے کی بات ہے یہی استعمال ہوتا ہے. یہ کنورٹ ہو سکتا ہے, کنورژن موجود ہے, موسٹلی کنورٹ نہیں کیا جاتا. اسی لیے میں نے کہا کہ اس ٹاپک کی باقی تفصیلات ہم آگے ایک ہی پورے لیکچر میں اس کو گرامر کے لحاظ سے لیں گے. آج اتنا کافی ہو گیا, تو آگے چلتے ہیں. پڑھیں ذرا اگلا پیج. احمد ہوا طویل جدا الیسا کذالک. احمد وہ بہت لمبا ہے, الیسا کذالک اس کی طرح نہیں ہے. نو علی کیا ایسا نہیں ہے؟ استفہام جی جی کیا اس لیسا کی طرح کذالک. نہیں ہے. لیسا کا اسم ہوا, وہ کیا؟ وہ یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے, جو اس نے کلام کیا ہے نا احمد نے, جی وہ طویل جدا الیسا کذالک, یعنی کیا یہ بات ایسے ہی نہیں ہے؟ کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح. جی کذالک اسی طرح. علی بلا, پھر بلا, ہاں بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. جی بلا کیوں نہیں ہوا طویل جدا, وہ بہت لمبا ہے. ولکن حامدا اطول منہ, لیکن حامد اس سے بڑا ہے, لمبا ہے لمبا ہے. سسٹر, بڑا اور لمبا میں جی فرق ہے دونوں. جی ولکن لمبا ہے. حامدا اطول منہ. اوکے آگے. جی انہ اطول طالب فی فصلنا, یقیناً وہ لمبا ہے, لمبا طالب علم ہے, فی فصلنا ہماری کلاس میں. ومن اطول طالب, اور لمبا طالب علم کون ہے, فی فصلکم آپ کی کلاس میں. احمد اطول طالب, لمبا طالب علم, فی فصلنا ہماری کلاس میں. ابراہیم ہے. علی سسٹر دیکھیں, نہیں یہ مناسب نہیں ہے. پہلے آپ عربی پورا جملہ جی پڑھیں, اس کا ایک ہی ترتیب میں ترجمہ کریں. جی اطول طالب فی فصلنا ابراہیم, لمبا ہماری کلاس میں لمبا طالب علم ابراہیم ہے. گڈ. علی ادفترک ھذا یا احمد, کیا آپ کا رجسٹر ہے یہ اے احمد. ان خطک جمیل جدا ما شاء اللہ. ہاں جی, خطک, خط لکھائی. جی ان خطک, یقیناً آپ کی لکھائی بہت خوبصورت ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ابھی ہم ماشاء اللہ کو پڑھیں گے, کیوں شاء فعل ماضی تو ہے, اور جی لیکن یہ کیسے بن رہا ہے اللہ یہ ابھی فاعل. ہمیں پڑھنا ہے, اس لیے ابھی ہم اس کو نہیں لے کر آئے. اوکے جی. اب مجھے یہ بتائے کہ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ بلا ایک حرف ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہی آپ دیکھیں گے کہ مبتدا, اس کے بعد خبر. یہ جداً تاکید کے لیے منصوب آیا ہے. کس لیے سسٹر؟ تاکید کے لیے. تاکید کے لیے ایک نصب اسم آتا ہے, تو یہ آپ کو اکثر ملے گا, ہوا طویل جدا. لاکنہ کا اسم بتائیے. حامدن اسم لکنہ ہے, اطول خبر لکنہ ہے, منہ شبہ جملہ متعلق خبر ہے. ویری گڈ. ولیکن حامدن اطول منہ, انہ اطول طالب فی فصلنا. انہ کی اسم اور خبر بتائیں مجھے. جی انہ ہو جو ہے اس میں ہوا ہے, نصب ہوا ہے, اسم انہ ہے, اطول طالب مرکب توصیفی ہے,
अतवलु तालिबिन वो है जो हमने पीछे अभी पढ़ा है. नॉट मुरक्कब और तौसीफी, ये यू मिस नॉट जी मुरक्कब जी तौसीफी। मुरक्कब इजाफी जो हमने Yes, तफजील पढ़ा है वो है. ठीक और है। ये वो है खबर उन्ना. अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें तफजील के बाद जो मुजाफ इलैह उसका होगा वो वाहिद नकीरा आएगा. क्या आएगा? वाहिद नकीरा. हाँ जी, अतवलु तालिबिन अजमलु किताबिन, सबसे खूबसूरत किताब. ठीक है, ओके. सो अतवलु तालिबिन, इसमें मुझे बताएं मुब्तदा खबर क्या है? अतवलु तालिबिन मुब्तदा है गुड. और फी फासलिना इब्राहिमु खबर है, फी फासलिना मुतअल्लिक़ खबर है. वेरी गुड. अच्छा, इसमें क्या होता है कि अब आप देखें ये इब्राहिमु मारफा इसमें अलम है लेकिन उसके बावजूद खबर बनकर आ रहा है. सो ये वो पॉइंट है जहां हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है उसको खबर कहने के अलावा. अच्छा, अदफ्तरु का हाजा या अहमदू. अच्छा, ये मुरक्कब इशारी में इजाफे का इस्तेमाल है. अब यहाँ पर ये जो इशारा है ये बताएं मुजाफ की तरफ है या मुजाफ इलैह की तरफ है? ये अदफ्तरु का हाजा ये मुजाफ इलैह है. नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि इशारा किसकी तरफ है, ये मुजाफ की तरफ या मुजाफ इलैह की तरफ? क्योंकि ये मुरक्कब मुजाफ इजाफी है की ना. तरफ है. मुजाफ जी जी मुजाफ की तरफ. गुड, मुजाफ की तरफ है. ये मुजाफ की तरफ है, इसलिए इसके इराब हम उसी मुजाफ वाले करेंगे हालत रफा में. जी. दफ्तरु का हाजा. अब क्या ये रजिस्टर तुम्हारा है, दफ्तरु का हाजा या अहमदू? जी. इन खत्ता का जमील जिद्दन. अब ये मुझे बताया खत्ता का कौन सा मुरक्कब है? खत्ता का मुरक्कब इजाफी है. मुरक्कब इजाफी है. गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच. तो आज हमने कौन सा इसम पढ़ा? इसम तफजील और तमयीज के बारे में पढ़ा है. ठीक है, तमयीज किसे कहते हैं? तमयीज उसमें वो मुबहम होता है और वाहिद होता है, मंसूब होता है, नकीरा होता है. नहीं, खुद मुबहम नहीं होता है, किसी इबहाम को दूर करने के लिए आता है. जी. खुद नहीं मुबहम होता. जी जी. और फिर इसम तफजील पढ़ा है, वो अफ़आलू के वजन पर होता है, उसमें सिफ्त का मानी होता है और उसमें ज्यादा किसी चीज के बारे में ज्यादा बताने के बारे में. ठीक, ओके. यानी फजीलत देना, एक को एक चीज पर फजीलत देना, ये बेसिकली फजीलत होती है. अब फजीलत से मुराद वो चीज को कम करके भी दिखाया जा सकता है और बढ़ाकर भी दिखाया जा सकता है. ओके, थैंक यू मिस. नेक्स्ट स्टूडेंट. अभी इस टॉपिक की पूरी इसमें प्रैक्टिस है इस चैप्टर में. जी सर. कलसूम मोहसिन आप आ जाइए. प्लीज बाकी स्टूडेंट भी हाथ खड़ा करें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी पढ़ें, पूरा पेज पढ़ दीजिए और तर्जुमा कीजिए. अहमदु शुक्रन या अलियु खत्ती जमीलुन व खत्तुका अजमलु. अहमद शुक्रिया अली, मेरा खत खूबसूरत, मेरी लिखाई खूबसूरत है और तुम्हारी लिखाई भी खूबसूरत है. नहीं, तुम्हारी लिखाई बहुत खूबसूरत है. और तुम्हारी लिखाई बहुत खूबसूरत है. अलियु मन हादल फता अल्लज़ी मअका या अहमदु कअन्नहु अखूका. अली, ये तुम्हारे साथ लड़का कौन है ए अहमद, क्या ये तुम्हारा भाई है? नो नो, तो अन्ना का मतलब क्या होता है? गोया कि ये तुम्हारा भाई है. हाँ जी, गोया के बेसिकली तशबीह देता है ना, ऐसा लगता है तुम्हारा भाई है. अगर होता ना क्या ये तुम्हारा भाई है तो वो क्या कहता, अहुआ अखू का. लेकिन उसने का अन्ना क्या है कि मतलब क्या है कि लग रहा है, शक्ल से लग रहा है जैसे तुम्हारा भाई हो. समझ आई सिस्टर? अहमदु नाम हुआ अखी शकीक. अहमद, हाँ ये मेरा. सर शकीक का क्या मतलब है? शकीक कौन होता है? सगा भाई. ओके. सगा. हाँ शकीकुन ये सगा. मेरा सगा भाई है. यस.
علی اکبر منکا ہوا ام صغیر اصغر 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 کیا یہ تم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ جی احمد ہوا اصغر منی یہ مجھ سے چھوٹا ہے. علی فی ای مہجع انت یا اخی. سر مہجع کا کیا مطلب ہے؟ ہاسٹل. تم کون سے ہاسٹل میں ہو میرے بھائی؟ اوکے گڈ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ یہاں پر شکرن ایک منصوب اسم نظر آ رہا ہے. یہ بیسیکلی ایک مفعول ہے محذوف فعل کا. اچھا, ایسے مفعول کو کیسے پہچاننا ہے؟ ویٹ فار دیٹ. ایک مفعول کا پورا ٹاپک ہے جس میں ہم ہر طرح کے مفعول کو پڑھیں گے تفصیل سے کہ کون سا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ واقعی مفعول ہے یا کچھ اور ہے. تو یہ ایک مفعول ہے, یہ ایسے نصب آتا ہے ایک محذوف فعل کا. احمد شکرن یا علیو. سو بیسیکلی ہوتا کیا ہے, وہ فعل کیا ہے؟ اشکرو کا. کیا سسٹر؟ اشکرو کا. اشکرو کا. اب اشکرو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. فاعل کیا ہے؟ انا. کاف کیا ہے؟ مفعول. اشکرو کا. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اشکرو کی, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. سو مجھے یہ بتائیں, یہ جملے کے اعراب کریں ذرا, کوشش کریں. من هذا الفتى الذي معك. اس میں هذا الفتى وہ ہے مبتدا ہے. نو, اور ایک منٹ. من استفہامیہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے. اوکے. من مبتدا ہے, هذا الفتى خبر ہے, اور الذي وہ ہے موصول, اسم الموصول. معك اسم الموصول کی خبر ہے. نو, تھوڑی غلطی کی آپ نے, بلکہ بہت کچھ کر دیا. من مبتدا, هذا الفتى مرکب اشاری خبر, الذی الفتى کی صفت, اور مع کا صلہ ہے الذی کے لیے. ٹھیک ہے, اوکے. مجھے بتائیے یہ کأنہ کون سی فیملی میں سے ہے؟ کأنہ. ان و اخواتها. گڈ. ان و اخواتها میں سے ہے. اخو کا, اس کا کأنہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا مبتدا ہے یا خبر ہے؟ خبر ہے. خبر ہے. گڈ. الشقیق, یہ کیا ہے اس جملے میں؟ شقیق ہوا مبتدا, اخی خبر. ابھی اور الشقیق کیا ہے؟ الشقیق اخی کی صفت ہے. یس, یہ جو اخن ہے اس میں اس کی یہ صفت ہے. ٹھیک ہے, اوکے سر. اوکے. فی ای مہجع انت, اس میں مبتدا خبر بتائیں. ہلو, اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ بلا, میرے خیال ان کا نیٹ چلا گیا. جی سر. فاطمہ 63 آپ آ جائیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے, فی ای مہجع انت, اس میں مبتدا خبر کیا ہے؟ مہجعی مبتدا ہے. کیا ہے؟ اور مہجعی فی ای مہجعی خبر ہے, اور اوکے, انت مبتدا ہے. اوکے گڈ. یہ چینج سے پہلے آپ نے ایسا کیوں بولا یہ مبتدا ہے؟ اس وقت کیا آپ کو کنفیوژن ہوئی تھی؟ سوری سر. ہاں جی, یہ ایک تو حرف جر آ رہا ہے نا, یہ آپ نے دیکھنا ہے. جی حرف اچھا, جر مجھے آ رہا ہے. بتائیے یہ مہجع ان مجرور مجرور کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے. یہ تھوڑا اور غور کریں. نو, فی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ ہے. جی, مرکب اضافی کا مضاف الیہ ہے, چونکہ ایو مضاف بن کر آتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے مجرور ہوا ہے. ٹھیک ہے,
ای جو ہے وہ فی کی وجہ سے مجرور ہوا، فی ای مہجع انت. اوکے پڑھیں اس کو پورے کو اور ساتھ ساتھ ترجمہ کرتی جائیں. احمد انا فی المہجع الخامس وهو بعید جد عن الجامعۃ. میں احمد نے کہا میں اوکے ایک منٹ یہاں پر، 5 ایک منٹ یہاں سے یہ ایک اور چیز آ گئی. یہ کیا ہے؟ دیکھیں واحد، واحد اس کو کیا کہیں گے؟ الاحد، یعنی واحد ایک. الاحد جی نہیں، اس کا ہوتا ہے الاول. الاول کیا ہے؟ الاول یہ صفت الاول. ہوگی سر. اولو کا جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی، پہلا. اوکے پہلا یا پہلی. یا الاول. اور ثانی ان کا کیا ہوتا ہے؟ الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع چوتھا، الخامس پانچواں، السادس چھٹا. تو یہ وہ ہے جی وہ جو ہم نمبر کرتے ہیں نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یہ اس کی گنتی ہے اسپیشلی. سو انا فی المہجع الخامسی، اور یہ صفت بن کر آتا ہے. کیا بن کر آتا ہے؟ صفت بن کر آتا ہے. یہ ابھی کیا بنا ترجمہ؟ میں اب 5ویں نمبر ہاسٹل میں ہوں. 5th مطلب ہوگا وہ نا، یا 5ویں 5th ہاسٹل میں ہوں. 5ویں ہاسٹل میں ہوں. وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا، اور وہ بہت دور ہے. عن الجامعتی، کالج سے، اور وہ کالج سے بہت دور ہے. جی جی کنٹینیو. اوکے. علی انا فی المہجع الثامن وَهُوَ أَبْعَدُ مِن مَہْجَعِكُمْ. میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں اور وہ زیادہ دور ہے تمہارے کالج سے، تمہارے ہاسٹل سے. یہاں پر یہ آیا من مہجعکم جو آپ نے ابھی بتایا تھا، کمپیریٹیو. جی بالکل، آپ کمپلیٹ کریں پھر کرتے ہیں بات. احمد نے کہا ایہما احسن، ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ علی المہجع الخامس احسن فإن غرفه اوسع ونوافذه اکبر ومراحضه انظف وسرور التی فیہ اجمل. علی نے کہا 5واں ہاسٹل زیادہ بہتر ہے، یقیناً اس کے کمرے بڑے، اس کے کمرے بڑے ہیں وسیع اور ہیں، کھڑکیاں بڑی ہیں، وسیع ہیں. وسیع ہیں. دیکھیں جی وسیع ہیں، اور زیادہ وسیع ہیں، اور کھڑکیاں زیادہ بڑی ہیں، اور مراحدہ، اور اس کے واش رومز زیادہ صاف ہیں، اور اس کے بیڈز زیادہ خوبصورت، اور بیڈز اس میں زیادہ خوبصورت ہیں. ہاں جی. اور والسرر، اور بیڈز التی فیہ اجمل، جو اس میں ہے زیادہ خوبصورت ہے. اوکے زیادہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک نئی چیز آ گئی، یہ الخامس، الرابع، السادس وغیرہ وغیرہ. اوکے انا فی المہجع الثامن وہو ابعد من مہجعکم. مجھے یہ بتائیں یہ ہوا کدھر جا رہا ہے، کہاں پیچھے لوٹ رہا ہے؟ یہ مہجع کی طرف جا رہا ہے. ویری گڈ، یہ مہجع کی طرف جا رہا ہے. ایہما احسن، سو مجھے یہ بتائیں اس میں یہ ہما کدھر جا رہا ہے؟ یہ دونوں مہجع کی طرف جا رہا ہے، جو خامس اور ثامن مہجع ہیں ان کی طرف جا رہا ہے. ویری گڈ. اوکے ان غرفہ اوسع، اسم ان اور خبر ان کیا ہے؟ اسم ان غرفہ ہے اور اوسع خبر ان ہے. اوکے غرفہ، یہ غرف کس کی جمع ہے؟ غرفتن کی. اوکے اوسع کس سے نکلا ہے؟ وسع سے، واو سین عین. وسیع سے. وسیع سے. کس سے سسٹر؟ وسیع سے. وسیع سے. نوافذہ، اب آپ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا غیر عاقل کی جمع آ جائے تو خبر واحد مؤنث ہوتی ہے، رائٹ؟ جی لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، ایسا ہی ہے؟ جی یہاں پر مذکر ہے. کیونکہ اسم التفضیل
मुज़क्कर के लिए भी वही होता है, मुअन्नस के लिए भी वही होता है, और जमा के लिए भी वही होता है। चेंज किया जा सकता है, इसका सब कुछ मौजूद है, इसकी मुअन्नस भी मौजूद है, इसकी जमे भी मौजूद है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वो उसी पे ही काम चल जाता है उसका। व नवाफिज़हु अकबरु। मुझे ये बताइए, ये नवाफिज़ा मंसूब क्यों हुआ है? ये इन्ना की वजह से मौसूफ। यस, इसको अब ये जो वाव है, ये वाव अतफ है, और इसने क्या जी। किया है कि पीछे जो असर था ना उसको आगे सफर करवा दिया। जी, जोड़ दिया उसको। ठीक है, ये वाव हमें लाजमी पकड़ में रखना है कि ये पीछे वाली बात का असर करवा रहा है या नहीं, वो आप असरात से पहचान सकते हैं। ठीक है, मराहिज़हु जी सर। अनज़फु। जी सॉरी सर, असल मुझे ये इसमें कंफ्यूजन हमेशा होती है कि ये वाव कसम हो या है या वाव अतफ है। सिस्टर, वाव कसम की अलामत क्या है? ये वाव कसम शुरू में आती है। क्या करती है आगे? सर वही समझ नहीं आती मुझे। सॉरी सर। सिस्टर, ये तो चौथी क्लास का सबक है और आप उसको 12वीं क्लास में पूछ रही हैं। सॉरी सर। वाव कसमिया इस्म को मजरूर कर देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जब कसम उठाएंगी किसकी कसम उठाएंगी? अल्लाह की। इसके अलावा कोई और भी जल्ला उठानी है? जलाला। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो कहानी खत्म हो गई कि वाव कसमिया के बाद आपको सिर्फ अल्लाह ही मिलेगा। वल्लाही वल्लाही सर, आपने कितनी अच्छी बात बताई। और कुछ मिलेगा कभी? और किसी चीज की कसम नहीं, उठाई जाएगी? हाँ, नहीं। हो सकता है हिंदुओं की किताबें पढ़ें तो बीच में और कस्में मिल जाएं, तो वहां आपको वाव ढूंढना पड़ेगा ये कौन सा है। अरबी किताबों में तो आपको वाव कसमिया के बाद अल्लाह ही मिलेगा बस। जी, क्यों? ये अल्लाह के मजबूर अलावा तो करते किसी हैं की तो। कसम उठाना वैसे ही हराम है। ये जो हमारे यहाँ उठाते हैं ना, रसूल की कसम, कुरान की कसम, मुझे मेरे माँ बाप की कसम, ये सब जहालत है। बिल्कुल। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं उठानी, किसी एक वाहिद सिंगल पर्सन की बिल्कुल। कसम सिर्फ उसकी उठाई जाती है जो हमेशा जिंदा और जावेद है, हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। ठीक है? जी जी, जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। और ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में कसमें उठाई हैं, अल्लाह तो खालिक है, जिसकी मर्जी कसम उठा ले। जी। अल्लाह के लिए तो कोई मुर्दा नहीं है, अल्लाह के लिए तो सारे ही जिंदा। और फिर अल्लाह की मखलूक है, वो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। वो जमीन की कसम उठाए, वो नबी की कसम उठाए, वो इंसानों की किसकी उठाए, की? वो जमाने जी। की उठाए, वो सूरज की उठाए, लेकिन मखलूक का है कि वो सिर्फ अल्लाह की कसम उठाए। तो कभी भी आपके सामने कोई कसम उठाए, रसूल की कसम, कुरान की कसम, ये सब लायानी कस्में हैं। इन कस्मों की कोई अहमियत नहीं है, इन जी। कस्मों की कोई अहमियत, कोई वेट नहीं है। ठीक है? जज़ाकल्लाह अहसन। यानी जी, एक तो फायदा जज़ाकल्लाह। नहीं होगा कि ये कोई कसम नहीं है। अभी हमारा जो कुरान की कसम उठा दीजिए उसने, ओ भाई उसकी तो अहमियत ही नहीं है कसम उठाने की, तो उठा भी दी तो क्या हो गया? उठाने दो उसको, अपना गुनाह कर रहा है। उसको कुरान की कसम उठाने का गुनाह नहीं है, उसको गुनाह ये है कि कुरान की कसम उठाई क्यों उसने, कि कसम तो सिर्फ अल्लाह की है। मैं 11 साल हो गए, 10 साल हो गए मुझे अरब में रहते हुए, मैंने किसी अरबी को अल्लाह के सिवा किसी की कसम उठाते नहीं देखा। जी। किसी एक भी फर्द की एक चीज की कसम नहीं उठाते ये सिवाय अल्लाह। हमारे यहाँ कहाँ से पता नहीं कितों कसम आ गई हैं, ओदी कसम दे, माँ पे ओदी कसम दे, शेर दी कसम दे, पता नहीं क्या क्या कसमें हैं। अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल तो आपको उम्मीद है वाव कसमिया समझ आ गया होगा अच्छी तरह। जी जी सर, बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, कभी नहीं भूलूंगी इंशाअल्लाह। वल्लाही इंशाअल्लाह। आपने इतनी अच्छी मिसाल दी ना, जज़ाकल्लाह। ओके, अनज़फू का मुझे बताएं ये कहाँ से कन्वर्ट होकर आया है? सर ये भी नजीफ का है न, इसका मादा नून ज़ाफ़ा है, ज्यादा नजीफ साफ से आया है, सुथरा बस होना। मादे पे ना जाए, नजीफ से आया है। अच्छा, नजीफ, नजीफ से आया। साफ सुथरा, अनज़फू बहुत साफ। अजमलू कहाँ से बना है?
जमील से। गुड। अच्छा, यहाँ पे अस्सुरुर अल्लती फीही अजमलू, इसमें अस्सुरुर क्या है? ये मुब्तदा है, अल्लती इसकी सिफ्त है, फीही सिला है और अजमलू खबर है। जी ठीक है, ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जज़ाकल्लाह सर। जी सर। सैयदा फरहीन, चेक। जी सर। ओके जी, सवाल है कम तालिबन फी फस्ल अहमदा, जी बताइए कितने तालिब इल्म थे? अरबाअत अशरा अरबाअत अशरा तालिबन तालिबन फी फिल फस्ली फी फस्लिही। फी फस्लिही। जी। ओके, कम तालिबन फी फस्ल अलीजिन? फी तिस्अत अशरा तालिबन फी फस्लिही, ऐसे ही ओके कहेंगे ना? जी। मन अतवल तालिबिन फी फस्ल अहमदा? तो इन अच्छा, इसका ये होता है, हामिद। अभी हमें इसका पहले का जवाब ये देना था कि फी फस्ल अहमदा, फिर उसके बाद वो नंबर्स आने थे, फी फस्ल अलीजिन, फिर उसके बाद वो नंबर आने थे। अब क्या होगा? मन अतवल तालिबिन फी फस्ल अहमदा, अब हम क्या कहेंगे? अतवु तालिबिन, जो पहले उसका जवाब देंगे जो था वो कौन है? हामिदुन, हामिदन। इब्राहिम था। मुझे सबक याद हो गया क्या, या गलत याद कर लिया मैंने? अतवल तालिबिन फी फस्लिना इब्राहिम। जी जी। इब्राहिम अतवल तालिबिन फी फस्ल अहमदा, या ये भी हो सकता है फी फस्ली ही, उसकी क्लास में इब्राहिम सबसे लंबा तालिब है। वमन अतवल तालिबिन फी फस्ल अलीजिन। जी अभी हामिद आएगा सर, अली इनके यानी कि फी फस्ली हामिद अलीन हामिदुन हामिदन अतवलु। नामों की गड़बड़ हो रही है, चेक कर लीजिएगा, मकसद समझ जाएं। मन अतवल तालिबिन फी फस्ल अलीजिन। अब मुझे बताएं इसमें मुब्तदा खबर क्या है? वमन अतवलु तालिबिन, ये जो होगा मुब्तदा होगा सर। सिस्टर, ये मन यहाँ क्या कर मन रहा है? मन मुझे मन मन बताएं इसका क्या अतवल करना है? ओके, मन मुब्तदा हो गया, खबर क्या है? अतवलु तालिबिन। ओके, और फी फस्ली अलीजिन का क्या चीज है? ये जो होगा शिबू जुमला एक्स्ट्रा, इसकी खबर दूसरी खबर होगी सर, शिबू जुमला बनकर आएगी। मुतअल्लिक़ की खबर, मुतालिक खबर सर। फस्ल अलीजिन कौन सा मुरक्कब है? फस्ल अलीजिन मुरक्कब जारी है सर। फस्ल अलीजिन मुरक्कब जारी है। चलें मुरक्कब नहीं सर, मुरक्कब इजाफी है। सिस्टर, ऐसा फी फस्ल जी सिस्टर मुझे बताइए ऐसा क्यों है कि आप पहला सो जवाब गलत देती हैं फिर उसकी तस्दीक सर। करती हैं? नहीं सर, सॉरी, इसमें ना हरकत थोड़े बहुत हाँ धीमी जी, नजर अब आती है। हरकत का कसूर है। वेरी गुड, यानी हमने कभी ये नहीं कहना होता कि मुझसे गलती हुई है। नहीं नहीं सर, गलती होती है हमारे से भी। नहीं, हम तो हमेशा जो है ना कोशिश करते हैं कि अपनी गलती, अगर हमसे गुनाह होते हैं तो वो हम इब्लीस के खाते में डाल देते हैं। किताबों में गलतियां होती है तो हम कहते हैं किताब गलत है, नहीं हमसे गलती नहीं हो सकती, नो प्रॉब्लम, हमसे भी हो सकती है जिस तरह आज मुझसे नहीं हुई। सर, इंसान से ही गलती होती है, अल्लाह ताला आसानी करे हमारे लिए। हर आदमी से होती है गलती, नो प्रॉब्लम। ओके, द हादिहिल अलामत अमाम अल जुमल सहीहती व हादिहिल अलामत अमाम अल जुमल लती लैसत सहीहतन। ओके, मुझे ये बताएं ये द कौन सा फेल है? माजी, मुजारे, अम्र? अम्र है सर। अम्र है। इसका फाइल क्या है? फाइल अंता होगा सर। गुड। ये अलामत मंसूब क्यों है? ये मफूल बन के आ रहे हैं सर। ये मफूल बनकर आ रहा है, डायरेक्ट, बराह रास्त।
یہ حاضی ہی کیا کر رہا ہے پھر؟ اس کا ادھر کیا کام ہے؟ یہ علامت یعنی کہ یہ سسٹر دونوں جو ہیں اصل مفعول یہ ہے، اصل مفعول یہ ہے اشارہ، پھر یہ اس اشارے کا مشار الیہ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اصل مفعول حاضی تھا. علامتن جو ہے یہ نصب ہوا ہے، کیوں؟ یہ حاضی ہی کی وجہ سے نصب ہوا ہے کہ حاضی ہی منصوب ہو گیا یہاں پر. کہ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ مرکب اشاری میں اصل کون ہوتا ہے؟ مشارون ہاں مشار ہوتا ہے. سبحان اللہ، اشارہ ہوتا ہے. نہیں سر، وہی اشارہ بات ہوتا ہے، پہلے غلط بتانا ہے پھر ٹھیک کرنا ہے. اشارہ ہوتا ہے امپورٹنٹ، اصل. مام الجمل الصحیحہ، مجھے بتائیں یہ صحیحہ مجرور کیوں ہے؟ یہ جمل الصحیحتی یہ دونوں موصوف صفت بن رہے ہیں سر، اس لیے یہ جملی جو زیر ہے اسی وجہ سے صحیحتی بھی زیر یہاں پر زیر آئی. مجرور ہے. مجھے بتائیے صحیحہ مؤنث کیوں ہے؟ مذکر یہ کیوں جمل جو ہے جملے کی جمع ہے، کیونکہ واحد مؤنث کا صیغہ لاتے ہیں سر اس کے لیے. گڈ ہو گیا. اوکے جی، پڑھیں جملہ. الطالب الجدید الذی جاء امس اسمہ اسامہ. نیا طالب مطلب ہوتا ہے علم آنا، فعل ماضی ہے، یہ ابھی ہم نے جی کرنا ہے. اس کو نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں. وہ اس کا فاعل ہے جو الذی کی طرف جا رہا ہے. اوکے اب پڑھیں، اب ترجمہ کریں. وہ نیا طالب علم جو شام میں آیا ہے اس کا نام اسامہ ہے. جی جملہ یہ ٹھیک ہے یا صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے. اسامہ تھا؟ شور؟ جی سر شیور. چیک کریں. اسامہ نام تو میں نے پڑھا ہی نہیں پورے چیپٹر میں. اسمہ اسامہ. سر علی اسمہ اسامہ. اوکے گڈ ٹھیک ہے اسامہ. تھینک یو. نیکسٹ جملہ. حامد فی الفصل احمد. اوکے حامد جو ہے احمد کی کلاس میں ہے. جی جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا اس غلط کو ہے نا سر، یہ علی کی کلاس میں ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ میچ خود کر لیجئے گا کیونکہ اس میں چیپٹر کھولنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. اس پورے جو صحیح غلط کو آپ خود وہاں ٹک کر سکتے ہیں چیپٹر کھول کے. امید ہے آپ کے پاس کتابیں ہوں گی. میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ لوگ یہ کتاب اپنے پاس رکھیں. اوکے اقرأ المثالین الآتیین اسم التفضیل. اوکے ہاشم طویل و حامد اطول منہ، آمنۃ صغیرۃ و زینب اصغر منہا. ٹھیک ہے. اب جی سر اس میں آپ نے سمجھ لیا، دو مثالیں انہوں نے دی ہیں، ایک پہلی میں مذکر ہے دوسری میں مؤنث ہے، اور آگے جب چینج کیا گیا ہے تو اس میں اسم التفضیل میں کوئی چینج نہیں آئی، وہ سیم آیا ہے. ٹھیک ہے. سو جی سر. اب اس جملے کو پڑھیں ذرا. حاذل کتاب اسہل من ذاک. جی یہ کتاب بہت آسان ہے اس کتاب سے. ٹھیک ہے. اس سے سر، اس سے. آگے پڑھو سر. جی پڑھیں. هذه السیارۃ اجمل من تلک. یہ کار بہت خوبصورت ہے وہ اس سے. ٹھیک ہے. حمزۃ اکبر منی سنا. سنن. اچھا یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ابھی. کیا بتایا تھا؟ کہ آپ کو اسم التفضیل کے بعد ایک اسم نسب ملے گا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں تمجیز. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی مزید وضاحت کے لیے آتا ہے. اب اتنی بات بھی کافی تھی کہ حمزہ تو اکبر منی، کہ حمزہ مجھ سے بڑا ہے. لیکن سننے والے کے ذہن میں سننے والے نے کوئی سوال کیا ہوگا نا کہ کس حوالے سے بڑا ہے، عمر میں، قد میں. تو اس نے کیا کیا؟ سنن. سن کا مطلب ہوتا ہے عمر میں مجھ سے بڑا ہے. کیونکہ انسان عہدے میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، رتبے میں بڑا ہو سکتا ہے، قد میں بڑا ہو سکتا ہے.
تو اس لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ بڑا ہے کس حوالے سے؟ سنن. عمر میں. جی آگے چلیں. ہؤلاء الطلاب احسن من اولئک، یہ طالب علم بہت خوبصورت ہیں ان سے. اس میں آپ نے بات نوٹ کی کہ ہؤلاء الطلاب جمع آیا ہے اور اس کی خبر میں بھی احسن من اولئک، لیکن اسم التفضیل میں کوئی چینج نہیں ہے. ایسا ہی ہوا ہے؟ جی جی سر، احسن ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ مطلب ہوا سر کہ واحد مذکر ہو جی مس رافعہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیے. ٹھیک سر. جی سر. طاہرہ بطول. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیں. بیتی میرا گھر بیتی ابعد عن المدرسۃ من بیتی کا، میرا گھر زیادہ دور ہے آپ کے مدرسے، میرا گھر زیادہ دور ہے اسکول سے آپ کے گھر کی نسبت. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ اب آپ دیکھیں بڑا خوبصورت سا ایک کمپیریزن آیا. بیتی مبتدا، ابعد یہ خبر ہو گیا. میرا گھر بہت دور ہے، عن المدرستی کہاں سے؟ اسکول سے. من بیتی کا. اچھا اصل میں کمپیریٹو کون ہے مجھے بتائیے؟ ان ہے عن المدرسہ یا من بیتی؟ کمپیریٹو کیا ہے؟ سر من بیتی کا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ آیا ہے کمپیریزن کے لیے، یعنی اس ابعدو کے سامنے جو مماثلت لائی گئی ہے وہ اصل میں من بیتی کا تھا. بیتی ابعد عن المدرستی، میرا گھر دور ہے مدرسے سے بہت، من بیتی کا بنسبت تمہارے گھر کے، یعنی اس کا گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مدرسے کے قریب ہے. اگلا جملہ پڑھیں. ہوا اصغر منا سنن، وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے. منا کا مطلب کیا ہوتا ہے سسٹر؟ وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے. ہاں جی. اب مجھے بتائیے سنن منصوب کیوں آیا ہے؟ کیونکہ سر جی یہ موصوف ہے منا کا. کیا ہے سر جی یہ مفعول ہے. مفعول ہے. اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا. اچھا فعل کیا ہے اس میں؟ اصغر. اچھا ٹھیک ہے. اور بھی کوئی گرامر کی ٹرمینالوجیز ہیں تو مس رافعہ مجھے بتائیے، میں وہ بھی پوچھ لوں. نو سر سب کچھ میں غلط بتا رہی ہوں. ہوا مبتدا ہے، اصغر خبر ہے، اور مینا ہم سے. مینا اس میں متعلق فعل ہے اور سننا اس میں سر کمپیریزن نہیں سر، اس میں وہ آیا ہے تمییز ہے. یہ یس تمییز ہے. یہ جو اس نے بات کو واضح کیا ہے کہ وہ اصغر منا سنن، وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے. اس اصغر کی وضاحت کرنے کے آیا ہے کس حوالے سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں یہ فوراً درست کیسے ہوا؟ کہیں سے کوئی اشارہ ملا کہ نہیں؟ فرسٹ ٹائم کر رہی ہے نا تو مجھے ٹینشن تھی، ٹینشن میں کوئی بات. اگلا جملہ پڑھیں. خطی احسن من خطی کا، میری رائٹنگ تمہاری رائٹنگ سے زیادہ خوبصورت ہے. گڈ. اگلا جملہ. ھذا الشارع انظف من ذلک، یہ روڈ اس روڈ سے زیادہ صاف ستھری ہے. اگلا جملہ. اللبن احسن من الشائی. جی سر پڑھیں. اللبن احسن من الشائی، دودھ زیادہ بہتر ہے چائے سے. ویری گڈ. حاضر الساعۃ ارخص من تلک، یہ گھڑی اس گھڑی سے زیادہ سستی ہے. ویری گڈ. یہ رخیص ان سے اور حسن ان سے، نظیف ان سے، حسن ان سے، صغیر ان سے، بعید ان سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کون سا وزن آ رہا ہے موسٹلی؟
فعیلن، یہ فعیلن جی سے کیا سر. بن رہا ہے؟ افعلو. 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 اوکے گڈ جی. تو کون جملا من الکلمات الآتیہ مستعملا اسم التفضیل. اوکے انہوں نے اس طرح سے آپ کو بیسیکلی کیا کیا، ہاشم طویل عثمان، ہاشم اطول من عثمان، القاہرۃ اکبر من الریاض. اوکے اس طرح سے کرنا ہے. پڑھیں اور ترجمہ کریں. جی. ہاشم. ہاشم. اگلا پیج آ گیا، اطول. نیکسٹ پیج آ گیا سسٹر. سر یہاں پہ شو نہیں ہو رہا. آ گیا سر، نظر آ گیا. حاضل الفندق انظف من ذاک. جی یہ روڈ زیادہ خوبصورت ہے نو ان فندق سے. کہتے ہیں ہوٹل کو. ہوٹل. ہوٹل. اللغت العربیۃ اسہل من اللغت الفرنسیتی. فرنسیتی عربی زبان زیادہ آسان ہے فرانسیسی زبان سے. ٹھیک ہے. انا اکبر من ہوا، میں من زیادہ ہو، بڑا ہوں. من کے بعد مجرور ہوگا نا. جی جی سر. جی سر. من ہوں اس سے، میں زیادہ بڑا ہوں اس سے. جی ہوا اصغر. ہوا جی اصغر من کا، وہ زیادہ چھوٹا ہے تم سے. الرجال اکثر من النساء، مرد کثرت میں ہے عورتوں سے. عورتوں کی نسبت. جی انت احسن منی، تم زیادہ خوبصورت ہو مجھ سے. نو نو یہ تم اچھے ہو یعنی بہتر ہو. اچھے. جی. الموز ارخص من العنب، جی مکئی او زیادہ مکئی نہیں سستی ہے آپی انگور. سسٹر، مکئی نہیں ہے. مکئی تسی کتوں کڈی؟ الموز کیلا. کھیلا تے مکئی کتوں آ گئی وچ؟ اوکے سوری سر. جی جی کیلا زیادہ سستا ہے انگوروں سے. جی الشمس ابعد من القمر، سورج زیادہ دور ہے چاند سے. گڈ. ویسے یہ مکئی آپ کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ یہ تو لوگ نام بھی بھول گئے ہیں کہ کوئی مکئی بھی ہوتی تھی کبھی.